أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى چلیے ہماری گفتگو سب ٹھیک ہے آپ لوگ؟ گفتگو آج ہماری 27ویں سبق میں ہونی ہے اور پچھلا درس جناب عیسیٰ کے بارے میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور آج جناب عیسیٰ کے بارے میں ہی دوسرا سبق جو کہ 27واں سبق ہے۔ جناب عیسیٰ کے ہم نے بچپن ولادت تک کی بات پچھلے درس میں پڑھی تھی، ولادت سے پہلے سے ولادت تک، ٹھیک ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے کیا معجزات تھے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انجام کیا؟ داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، یوں تو پیدائش کے بعد گہوارے ہی میں سب سے پہلا معجزہ کیا تھا کہ آپ نے کلام کر لیا۔ جناب عیسیٰ کا بات کرنا سب کے لیے تعجب خیز اور حیرانی کی بات تھی ہی، اس کے علاوہ برا چاہنے والوں کے لبوں پر مہر سکوت، خاموشی اور حضرت مریم کی عفت و عصمت و پاک دامنی کی واضح دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبوبیت، عزت و احترام کا سبب بن گیا آپ کا اس وقت بولنا۔ لوگ دور دراز سے آپ سے ملاقات کرنے آتے اور آپ کی رفتار و گفتار میں علم و حکمت کی علامتوں کو خوب محسوس کرتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام 30 برس کے ہو گئے۔ خداوند عالم کی طرف سے رسالت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر 30 برس کی عمر میں اب باقاعدہ آ گئی۔ آپ سے ایک کے بعد دوسرے معجزے رونما ہونے لگے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ، ورسولا انہیں بھیجا گیا الی بنی اسرائیل کی طرف، اور انہوں نے کیا کہا؟ انی بے شک میں قد جئتکم تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، آیت نشانی لے کر۔ کیا ہے نشانی؟ وہ انی اخلق لکم میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں کیا؟ من الطین مٹی سے، کا حیات الطیر پرندے جیسا میں پرندہ مٹی سے بنا کے، فانفخ فیہ اور اس میں روح پھونک سکتا ہوں، فیکونو طیرا وہ پھر وہ پرندہ بن جائے گا باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ اور کیا معجزہ؟ ایک معجزہ، دوسرا پہلا معجزہ کیا تھا کہ آپ مٹی سے پرندے کی جیسا ایک پتلا سا بنا کے اسے پرندہ بنا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے روح پھونکتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کوڑھی جو ہوتے ہیں برس اور بیماری ہے یہ، ان کی بیماریوں کو سے کیا کرتے تھے؟ یہ شفاعت دے دیتے تھے، صحیح کر دیتے تھے ان بیماریوں کو۔ وہ احیی الموتیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ احیی الموتیٰ میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کیا کہ میں مٹی سے پرندے جیسا خلق کرتا ہوں، فانفخ فیہ اس میں روح پھونکوں گا اللہ کے اذن سے، فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور میں اکما اور ابرس کسے کہتے ہیں؟ اقرا کوڑھی، ٹھیک ہے، کوڑھی کسے کہتے ہیں؟ برس کی بیماری ہوتی ہے، ایک کوڑ کی بیماری، اس کو میں اللہ کے حکم سے وہ احیی الموتیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں باذن اللہ کا۔ وہ انبئکم جی، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، بما تاکلون میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھاتے ہو، وما تدخرون اور تم کیا جمع کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھر میں۔ یہ جناب عیسیٰ بتا دیتے، اگر کوئی پوچھے میں نے بتاؤ رات کیا کھایا تھا، تو بتا دیتے رات تم نے یہ کھایا تھا۔ انی فی ذالک لآیۃ لکم اور بے شک ان سب نشانیوں میں ایک نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے ان کو تم مؤمنین اگر تم ایمان لاؤ۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول جی ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل میں ایک چیز بناؤں گا اور اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا جی۔ اور میں پیدائشی اندھے، اکما والابرس پیدائشی جو نابینا ہوتے تھے، والمبروس اور برس کی بیماری والوں کا علاج کروں گا، اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں جمع کرتے ہو۔ یقیناً بطور مسلم ان سب معجزات میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، عبرت ہے اگر تم صاحبہ ایمان ہو۔ دم مسیحائی کتنا مشہور ہوا کہ جناب عیسیٰ دم کرتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اس کے ذریعے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دینا، مریضوں کو شفا بخش دینا، اس وقت کے بڑے بڑے حکماء، طبیب، اطباء کے لیے حیران کن اور تعجب خیز باتیں تھیں یہ سب۔ اور یہ حقیقت سب پر واضح تھی کہ جناب عیسیٰ کے پاس
عام طاقت کے مافوق کوئی طاقت ہے؟ البتہ واضح رہے کہ یہ تمام معجزے خدا کے اذن سے اور اس کی مشیت کے مطابق تھے۔ باذن اللہ کہا ہے نا جگہ جگہ۔ آپ کا گہوارے میں بات کرنا، لوگ جو کچھ بھی گھر میں جمع کرتے تھے کے اس کی انہیں خبر دینا، دم مسیحائی یہ سب در حقیقت ان کے کلمہ خدا، خدا کی نشانی اور روح خدا ہونے کی تجلی تھی۔ نہ یہ کہ آپ میں بہت سے عیسائی یہی تو کہتے ہیں خدا حلول کر گیا ان کے اندر، نہیں، یا آپ کے شریک کار بن گئے، یا یہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ اللہ کا شریک، نہیں، یا آپ اس کے اللہ کے شریک کار بن گئے، ایسا نہیں تھا۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت کھول کر بیان کی ہے اور آئین مسیح کے پیروکاروں کو غلو کا شکار ہونے سے خبردار کیا کہ غلو مت کرنا کبھی تم جناب عیسیٰ کو خدا مان لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی عیسائیوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو علی اللہ، اللہ کے بارے الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، رسول خدا ہے، وہ کلمتہ، اور اس کی نشانی ہے، القاہ الی مریم، جس کو اس کی کلمہ نشانی جن کو جناب مریم کے اوپر القا کیا گیا، وہ روح منہ، اور ان کی اللہ کی طرف سے وہ روح ہے، فآمنوا باللہ، پس اللہ پہ ایمان لاؤ، اور رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثۃ، تین مت کہو، وہ کہتے ہیں نا تین خدا ہے، خدا، عیسیٰ اور روح الامین، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، ان باتوں سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ فقط ایک ہے، سبحانہ، پاک و پاکیزہ ہے، ان یکون لہ ولد، اس کے کوئی اولاد ہو وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب اللہ اس سے پاک و منزہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہیں جو زمین و آسمان، اور تمام زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ ٹھیک ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف القا کیا گیا ہے، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، لہٰذا خدا و مرسلین پر ایمان لے آؤ، اور خبردار یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ فقط خدا واحد ہے، اور اس کی بات، اس بات سے وہ پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور وہ کفالت اور وکالت کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری، حواری جی جو ان کے شاگرد تھے ان کو کیا کہا ہے؟ حواری۔ آئیے، حواریون کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کے تربیت یافتہ شاگرد اور آپ کے حامی و مددگار تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تبلیغ اور لوگوں کو شرک و گناہ سے محفوظ رکھنے میں زحمتیں اٹھاتے تھے، لوگوں کو وحدانیت اور تقوی و پرہیزگاری کی دعوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور سفر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کو سدھارنے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بے حد کوششیں کی، مگر ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چند لوگوں کے علاوہ سب اپنی جہالت و نادانی اور ڈھٹائی کے ساتھ ظلم و زیادتی پر ڈٹے رہے۔ یہی نہیں بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر ان پر سحر و جادو کا الزام لگانے لگے۔ یاد کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ، یاد کیجیے اس وقت کو، قال عیسی ابن مریم، جب جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدیّ، جو تم سے پہلے جو توریت ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں وہ مبشرن، اور بے رسول، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی، یا اتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ بینات لے کر آئے جناب عیسیٰ، معجزات، تو قالو، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا لوگوں نے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا، اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا۔ ٹھیک ہے، معلوم، جس کا نام احمد ہے، لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس موقع پر حواریوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا اور کافروں سے ناطہ توڑ کر جناب عیسیٰ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کفر کا احساس کیا کہ یہ اب کافر ہیں، یہ نہیں مانیں گے، قالا من انصاری اللہ،
کون ہے جو میری اللہ کی راہ میں مدد کرے؟ جی کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں جی، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، ٹھیک ہے، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس، ٹھیک ہے، تسلیم ہونے والے ہیں۔ آیہ کریمہ سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے سے ان کی مراد اللہ پر ایمان اور دین خدا کی خدمت ہے، نہ یہ کہ اللہ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، لیکن خیال رہے کہ اللہ پر ایمان اسی وقت حقیقی ہو سکتا ہے اور، ٹھیک ہے، اور انسان کو کفر و ضلالت سے نجات دے سکتا ہے جب اللہ کے رسول کی پیروی اور ان کے تمام احکام و دستورات پر عمل کے ساتھ ہو، جیسا کہ ایمان حقیقی کے اس مرتبے اور مقام تک حواریون بھی اسی طرح پہنچے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا آمنا، اے میں ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں درج کر دے۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پر حواریون کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسلامی روایات اور کتاب مقدس میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ حواری کتنے تھے؟ 12 لوگ، 12 لوگ حواری تھے۔ حواریون کی انتھک محنت، تلاش و کوشش اور قربانیوں کا بنی اسرائیل پر یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگ حضرت مسیح کی شریعت کے پیرو ہو گئے اور آخرکار یہودی بدخواہوں پر فتح پا گئے، جیسا کہ سورہ صف کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، پھر ٹھیک ہے، وہ کفرت طائفۃ، لیکن ایک گروہ نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہم نے ان کی تائید کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، تو پھر وہ غالب آ کر رہے۔ باقی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا، کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآلہ